کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، اور سب سے بہترین جواب اگر کوئی مسلم دے سکتا ہے خدا کا تصور اسلام میں، وہ ہے آپ کو سورہ اخلاص سنائیں۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی سورہ نمبر 112 ہے، آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے 4 لائنوں میں، 4 لائن کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ وہ شخص خدا ہے، اور اگر وہ شخص اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے، تو ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں اسے خدا تسلیم کرنے میں۔ 4 لائن، پہلا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ خدا ایک ہے۔ دوسرا اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹچ سٹون آف تھیولوجی، خدا کا تصور کی سب سے اہم ڈیفینیشن، ٹچ سٹون آف تھیولوجی۔ اگر آپ کوئی بھی خدا میں مانتے ہیں، آپ اس خدا کو اس سورہ اخلاص سے کمپیئر کرو۔ اس سورہ اخلاص کی اگر 4 لائن کی تعریف پہ اترتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، اگر نہیں اترتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی خدا کو آپ مانتے ہیں، اس کو اس 4 لائن سے پرکھو، اگر اس 4 لائن کی تعریف سے اتر جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تسلیم کرنے میں کہ وہ خدا ہے۔ مثال کے طور پہ کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش وہ خدا ہے۔ سوال جواب کے دوران ایک ہندو دوست نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، میں نے یہ کہا کچھ انسان مانتے ہیں بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں ہندو مذہب کی کتاب پڑھ چکا ہوں، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، لیکن کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ آؤ ہم یہ پرکھیں کہ بھگوان رجنیش سورہ اخلاص کے 4 لائن کی تعریف پہ اترتا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا بھگوان رجنیش ایک ہی ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے خدا بننے کا دعویٰ کیا؟ سینکڑوں انسان ہیں، خصوصاً ہمارے اس دیش میں، ہندوستان میں ہزاروں انسان کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، وہ صرف ایک ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی رجنیش بھکت کہے گا نہیں وہ یونیک ہے، وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، ہم دوسرے لائن پہ جاتے ہیں، دوسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جب اس کی آتم کتھا یا آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز بیماری تھی، ڈائبٹیز کی بیماری تھی، اسے استھما تھا، اسے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا، بیک ایک۔ آپ سوچئے، بھگوان کو ڈائبٹیز ہے، خدا کو استھما ہے، خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی درد ہے۔ تیسرا لائن، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے، اس کے والد والدہ بھی تھے، دونوں والدین تھے، جو کچھ سال بعد اس کے شاگرد بن گئے۔ یہ بھگوان رجنیش 1981 میں امریکہ جاتے ہیں، USA، اور وہاں اسٹیٹ آف اوریگون، ایک اوریگون جو شہر ہے، وہاں اپنا ایک رجنیش پورم شروع کرتے ہیں، اور امریکہ میں ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کچھ چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اس کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے۔ بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے آستے آستے سے زہر دیا۔ سوچئے، کوئی خدا کو زہر دے سکتا ہے؟ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ اس کو امریکہ کے باہر نکال دیتی ہے،
लात मार के निकाल देती है। फिर से वो हिंदुस्तान में आता है और पूना शहर में अपना जो सेंटर था वहां जाता है। इसे आज की तारीख में कहते हैं ओशो कम्यून। और अगर आप जाएंगे ओशो कम्यून में पूना में, जो रजनीश का एक आश्रम है, वहां उसके कब्र पे, उसके समाधि पे एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है भगवान रजनीश ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उसके तख्ती पे लिखा हुआ है कि ओशो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन धरती पे सैर करने के लिए आए, धरती पे घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक के। नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 टू द 19th of January 1990। उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 मुमालिक की वीजा नहीं मिली थी। भगवान आ रहा है धरती की सैर करने के लिए और उसे वीजा की जरूरत होती है, उसे 21 मुमालिक की वीजा नहीं दी गई थी। He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. और आर्कबिशप ऑफ ग्रीस के पादरी ने कहा कि अगर आप रजनीश को इस देश से निकाल नहीं देंगे तो हम उसके घर और उसके चेलों के घर को जला देंगे। और जो आखिरी लाइन है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है, ये तो सिर्फ सही खुदा के अलावा कोई भी नहीं पास कर सकता। आप अगर उस खुदा के मुकाबले में कुछ भी चीज इस दुनिया में मुकाबला कर सकते हैं तो वो खुदा ही नहीं है। हम जानते हैं कि रजनीश आम इंसान जैसे एक नाक थे, एक मुंह था, 2 आंख थे, 2 हाथ थे, सफेद दाढ़ी थी। अगर आप किसी के साथ खुदा का मुकाबला कर सके तो वो खुदा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुने होंगे आपने। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जिसको लक़ब मिला है मिस्टर यूनिवर्स, सारे जहां में सबसे ताकतवर इंसान, उसको टाइटल मिला था सबसे ताकतवर इंसान आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ज्यादा ताकतवर है, आप अगर खुदा का मुकाबला किसी से भी कर सके, किससे भी करते हैं, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे वो दारा सिंह हो, या चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, लाख गुना हो या करोड़ गुना हो, अगर आप खुदा का मुकाबला किससे भी कर सके इस दुनिया में, उसका हमसर कुछ भी है, किससे भी आप कंपेयर कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये 4 लाइन का डेफिनेशन है सूरह इखलास कुरान मजीद में खुदा की तारीफ में। अगर कोई भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, कोई भी इंसान कहता है कि ये खुदा है, अगर उस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए कि वो सही खुदा है।